قال الله تعالى في القرآن المجيد في سورة البقرة ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. سورہ بقرہ نکال لیجئے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 اور 9. پچھلی دفعہ انہی آیات کا درس شروع ہوا تھا. ان آیات کا ایک اس میں چیز آ گئی تھی، ان کو اگر کہیں دین کی یا لوگوں کی یا ان کی اچھائی کی یا ہیومینٹی کی یا مین کائنڈ کی ذرا سی بھی فکر ہوتی تو مین کائنڈ آج فلورش ہوتی، ٹرانکوالٹی ہوتی، پیس ہوتی. مگر یہ اپنا معاملہ کرتے ہیں، اپنی دکانیں چمکاتے ہیں. اور یہ طریقہ صرف آج سے نہیں، روحان سے رہا، یعنی اس سے پہلے بھی رہا اور تورات میں بھی آیا اور انجیل میں بھی آیا اور قرآن نے بھی اس کا ذکر کر دیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بیسکلی اگر دیکھا جائے تو اٹ از ویری جیسے کہیں سیریس بھی ہے اور آگے نہیں جسے کہنا چاہیے، ایک المیہ ہے ہمارا یہ. اور ایک بار میں پہلے کوئی 75 ایئرز پہلے یہ چیز بتا دی تھی، ایک بار یہاں نام نہ لے علم خودی کا. اگر کہیں آپ نے قرآن کی بات کی، ان کو حقائق سامنے رکھ دیے تو سب سے پہلے گھر والے کھڑے آتے ہیں آپ نے ہمارے بچوں کو بڑا منہ پھٹ کر دیا. قرآن نے تو منہ پھٹ کر دیا. قرآن نے کہ اللہ نے اپنے بندوں سے کہا کہ عباد الرحمن وہ ہے جب میری آیات سنائی جاتی ہیں تو اندھے اور بہرے بن کر نہیں گرتے، پہلے پوچھتے ہیں یہ ہے کیا، غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں. آج انشاءاللہ اسی پر ہم دیکھیں گے کہ بے عقل لوگوں کو تو اللہ کہتا ہے یہ کافر ہے. ہم دیکھ رہے ہیں سارے مسلمان بے عقل ہے، عقل مند تو ان لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے جنہیں ہم کافر کہتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے بے عقل کافر ہوتے ہیں اور مومن تو بڑا عقل مند ہوتا ہے. قرآن میں آتا ہے اور حدیث اس کو سپورٹ کرتی ہے کہ مومن کی فراست سے بچو، اس لیے کہ اللہ کی نظر سے دیکھتا ہے. ہم تو پتہ نہیں 7 فلیٹ کی نظر سے کون سی نظر سے دیکھتا ہے. ہمارا تو جس کا نظریہ نہ ہو اس کی نظر کہاں سے ہو سکتی ہے؟ ہمارا تو اپنا نظریہ بھی نہیں ہے. جس کے لیڈر نہ ہو، جو فالوورز ہو، جو قوم فالوورز ہو، جس کا لیڈر فالوور رہا ہو کسی کا، اس کی قوم فالوور، تو فالوور کا فالوور کیا بنے گا؟ کبھی لیڈر بن سکتا ہے؟ بن ہی نہیں سکتا. ہمارے پاس لیڈر ہی نہیں تھا کبھی، مگر اس نے کوئی لیڈرشپ نہیں دکھائی. وہ فالوور تھا کسی قوم کا، اس نے فالو کیا، ویسے ہی رہا، ویسے ہی اٹھا، ویسے ہی بیٹھا. آخری وقت تک اس نے اپنی کسی چیز میں چینجنگ نہیں کی. مثال کے طور پر میں آپ سے ایک بات بتاتا ہوں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پائلٹ تھے، ڈاکو تھے، راہزنی کرتے تھے، پھر راہبر بن گئے. اللہ کے رسول نے ان کو بہترین صحبت عطا فرمائی. اللہ نے بھی الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہماری طرف ایسا دیکھا ابو ذر نے تو ہم نے ابو ذر کو اپنے پاس کر لیا. اس کے بعد ابو ذر کا پرانا کریکٹر کسی نے نہیں اجاگر کیا، صرف یہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کو حضرت عیسیٰ کا زہد و تقویٰ دیکھنا ہے تو میرے دوست ابو ذر میں دیکھیں. عیسیٰ سے ملا رہے ہیں ابو ذر کو. تھا کیا وہ نہیں پوچھا جا رہا ہے کیا. آپ ایک تو ہمارا اپنی معاملہ یہ ہے کہ ہم تھا کیا پر زور دیتے ہیں، اب کیا ہے اس کا معاملہ ہم چھوڑ دیتے ہیں. اگر ایک آدمی سدھر گیا ہے، ٹھیک ہو گیا ہے، توبہ کرتا ہے، توبہ تو نصوحہ میں پیش ہوتا ہے، مگر جا کر اس کی کوریج کرتے ہیں کہ تھا کیا. اسلام نے تھا کیا پر کچھ نہیں ہے، اب ہے کیا. What you are now, face value، اس وقت تمہارے پاس کیا ہے. بکرم سلطان ڈھونڈنا یہ اسلام جانتا ہے کہ تمہارے باپ کیا تھے. لا ما کسبت وعلیکم ما کسبتم، ان کا سوال تم سے نہیں ہوگا اور تمہارا سوال ان سے نہیں ہوگا. ہم وہ سوالات سارے کرتے ہیں اور اب بھی ہم اسی میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم باہر نہیں آتے اس سے. اور پھر ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم معاملہ ٹھیک رکھتے ہیں. ذرا اور ایک دفعہ دیکھیں. ایک بار یہاں نام نہ لے علم خودی کا موضوع نہیں، مکتب کے لیے ایسے مقالات. یہ سب پڑھنے پڑھانے کے لیے ایسی چیزیں نہیں ہوتی، وہ تو کچھ اور پڑھایا کرو. پڑھنے کی چیز تھوڑی ہے یہ اتنی بڑی بڑی باتیں تم پڑھا رہے ہیں بچوں کو.
یہ تو ہم نے نہیں پڑھی کبھی، ان کو کیوں پڑھا رہے ہو؟ اور آگے دیکھیے ذرا، آزاد کا اندیشہ ہے حقیقت سے منور، جو حر ہے، جو جس کو معلوم ہے آزادی کیا ہوتی ہے، جس کی ماں نے جنہیں آزاد چنا ہو، انہیں معلوم ہے نور کیا ہوتا ہے، انہیں معلوم ہے نور کیا ہوتا ہے. ابھی آیا نور پہ بھی ہم آئیں گے آگے. ان کو حقیقت سے منور ہے ان کا اندیشہ، انہیں پتہ ہے ہر چیز. ایمان ایسے ہے اگر آج موت واقع ہو جائے تو ان کے نزدیک جنت و دوزخ کوئی نئی چیز نہیں، جیسے پہلے سے دیکھ رہے ہیں. غلام ایسا نہیں کرتا، غلام کو تو روٹی کا نہیں پتا ہوتا اپنی، وہ تو توہمات کی زندگی گزارتا ہے. آگے دیکھیے ذرا، محکوم کو اندیشہ گرفتار خرافات، بائی پروڈکٹ میں لگا ہوا رہتا ہے. محکوم خرافات میں پھنسا ہوا رہتا ہے، رسومات میں الجھا ہوا رہتا ہے، حقائق سے اس کا کوئی کام نہیں ہوتا. محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا. ہاں البتہ ایک رہتا ہے ان کو کہ کوئی پیر صاحب ایسا کر کے دکھا دیں، کوئی لوٹا پھرا دیں، کوئی چمچہ ہلا دیں، کوئی کسی کو گرا دیں. بلڈ پریشر کا مریض ہو تو اسے کہتے ہیں جن آ گیا، کچھ جو مرضی وہ کرتے رہیں اور وہ اسی میں خوش. وہ جا کر کہے گا بہت بڑے مانے ہوئے پیر ہیں. اگر کسی نے بات حقیقت کی کر دی تو وہاں جانا بیکار ہے. کل سے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا. حق نا حق کر دیتے ہو اور نا حق کی پوجا کرنے لگتے ہو. یہ ہے وہ کرامات جو سامنے اس نے لکھے تھے. آج نہیں لکھے، میرا بات نہیں، 75 سال پہلے ایک حکیم ہے جس نے نفس پر ہاتھ رکھ کر بتا دیا کہ آپ کے ملک نہیں، آپ کی قوم میں کیا گندگی ہے. بندہ آزاد خود ہی زندہ کرامات. کہا اس کو کرامات کی کیا ضرورت ہے، وہ تو خود کرامت ہے. کیا کہا تھا بڑے بزرگوں نے، صوفیان اکرام نے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اور اقبال نے کہا تھا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. افلا انفسکم تبصرون، لفظ قرآن میں آیا کہ تم اگر اپنے اندر ہی غور کرتے رہو گے تو سارے عقدے کھل جائیں. مگر یہاں ہے کہ کوئی اور کرامات دیکھا، اپنی کرامت کا یقین نہیں، اپنی بات کا یقین نہیں. محکوم کے حق میں ہے یہی تربیت اچھی. تو محکوم پھر اس کو ٹرانکوالٹی بھی تو چاہیے نا. AM/FM آئے نا امریکہ سے، پوچھی کیا ہے. وہ تو ایک اسٹیٹ کو دوسری اسٹیٹ کی کوئی خبر نہیں ہوتی. اگر بہت پڑھاکو ہے، جینیس ہے تو AM سننے کو خبر ہوتا ہے، اور نہیں بے وقوف ٹین ایجر کی طرح کا ہے تو وہ FM میں پڑھا رہے لگا کے ڈھکنے اپنے دونوں طرف. وہ ڈھکنوں کا بھی آ جائے گا کہ نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ بولتے ہیں، حالانکہ ساری رات بڑبڑاتے ہیں مگر کرتے کیا ہے وہ پتہ چلے گا اس میں. موسیقی یہ ہے ان کا کام. وہ صورت گری بننا ٹھننا اور سارے وقت اسی میں برباد کرنا. وہ علم نباتات، اور اگر کہیں علم ہے بھی تو جان کا علم نہیں، لائف کا نہیں، نباتاتی علم جسے کہہ سکتے ہیں کہ پیراسائٹس ہے کم کا، جوک کی طرح چمٹے ہوئے اور چوس چوس کر کھا رہے ہیں ان کی. آئیے صاحب، اس سے پہلے کہ ہم آگے اس کو پڑھیں، آپ نے اپنی کتابیں ضرور نکال لی ہوگی. اس کی کچھ الفاظ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ذرا وہ الفاظ سمجھ لیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ کیا بتایا جا رہا ہے. وہ من الناس من یقول، فرمایا لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں من آمن باللہ، کہتے ہیں ایمان لائے. ومن الناس من یقول آمنا باللہ، مطلب اللہ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے. اور صرف یہ نہیں کہ ہم ایمان لائے، وہ بالیوم الاخر، ریزریکشن پر بھی ہمارا ایمان ہے، hereafter پر بھی ہمارا ایمان ہے. we do believe in that we have to answer our deeds. یقین رکھتے ہیں، اس کو ڈینائی نہیں کرتے. مگر معاملہ کیا ہے؟ اللہ ٹیسٹیفائی کر رہا ہے وما ہم بمؤمنین، جھوٹے. اللہ نے ٹیسٹیفائی کر دیا، سرٹیفکیٹ ایشو کر دیا، یہ جو کہتے ہیں ان کی بات نہ ماننا، یہ جھوٹ بولتے ہیں. اچھا جھوٹ کیسی بولتے ہیں؟ تو پھر پکڑی کیوں نہیں جاتی؟ کب پکڑی جائے گی؟ اب کیوں نہیں پکڑی جا رہی؟ وہ ایک لفظ یخادعون میں آ جائے گا، بھی سمجھ میں آ جائے گا. فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. اب ان کی دو تین چیزیں سن لیں پھر قلوب پر آئیں گے. یخادعون اللہ، اس کا مادہ دیکھیے، روٹ دیکھیے اس کا، خدا. جو کچھ دل میں ہے اس کے خلاف ظاہر کرنا. دل میں کچھ، زبان پر کچھ. یہ تو ایک رواں ترجمہ ہے جو عام طور پر سمجھانے کے لیے ہوتا ہے. مثال دوں گا تو آپ کے بالکل سمجھ میں آ جائے گی کہ یہاں
ایسے لوگوں کو کہ جو ایمان بھی لانے کی بات کرتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، ان کو پھر کیسے پرکھنا چاہیے؟ تو وہ پرکھا اللہ نے، اس کا لفظ یخادعون رکھا. اب ذرا اس کو دیکھ لیجیے گا اور اس یخادعون کو سمجھنے کے لیے میں بتاؤں. عرب میں ایک خاصیت ہے کہ ہاسپٹیلٹی جسے کہتے ہیں، مہمان نوازی بدرجہ اتم بھری ہوئی، بہترین ہاسپٹیلٹی ان کے پاس. کرتے کیا ہیں؟ اگر اپنے لیے بھی کچھ رکھا ہو تو وہ کھاتے نہیں، اس میں سے تھوڑا سا بچا لیتے ہیں کہ اگر مہمان آ جائے گا تو ہم اس وقت کیا کریں گے. نہ آیا تو کوئی بات نہیں، مگر رکھتے ضرور ہے مہمان کے لیے. غور سے سنیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مثال جو دی ہے یخادعون، دیکھیے کیسے فٹ ہوتی ہے ہمارے اوپر اور کیسے لفظ استعمال کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور کہاں استعمال کرتا ہے جو بالکل فٹ ہو مگر ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں. تو وہ کرتے یہ تھے کہ اگر ان کے پاس 2-4 اونٹنیاں ہیں تو اس میں سے ایک اونٹنی کو چھوڑ دیتے تھے اور باقی اونٹنیوں کا دودھ نکال لیتے تھے. اب وہ اونٹ کا ذکر اس لیے کہ عربوں میں جو چیز زیادہ استعمال مستعمل ہے، اور اگر کہیں اور اترتا قرآن کسی اور زبان میں ہوتا تو کسی اور انوائرمنٹ کا جیوگرافیکل اینڈ ہسٹوریکل کنڈیشن کو سامنے رکھ کر اس کی ایکسپلینیشن ہوتی. اب آپ عربی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اسی تناظر میں اونٹنی کا ذکر آ گیا، ورنہ آپ یہ نہ سمجھیے کہ کوئی وہی میں اونٹنی کا ذکر آیا، صرف اس انوائرمنٹ کو کور کرنے کے لیے. 3 اونٹنیاں انہوں نے استعمال کر لی، ایک اونٹنی انہوں نے چھوڑ دی یہ سوچ کر کہ اگر مہمان آئے گا تو اس کا دودھ ہم اس وقت نکالیں گے، لہذا اس اونٹنی کو چھوڑ دیا. اب جناب کھانا وانا کھا لیا، آرام کرنے کا وقت آیا، دیکھا کہ دروازے پر ایک مہمان آ گیا. دل خوش ہو گیا کہ بھائی ہم نے ایک اونٹنی چھوڑی ہوئی ہے، اب جائیں گے اور دودھ نکال کے مہمان کو دیں گے. اور جب دودھ نکالنے بیٹھے تو اونٹنی نے دودھ اوپر چڑھا لیا. اب سوچئے کہ یا تو یہ ہوتا کہ اونٹنی چھوڑی نہ ہوتی تو مہمان سے معذرت کر لیتے کہ بھائی آپ دیر سے آئے، کچھ اس وقت ہے نہیں، آپ آرام کریں، کچھ کوشش کرتے. مگر یہ کہا آپ بیٹھے جی، ابھی آتی ہے چائے اور ابھی آتا ہے شربت. پتا ہے اونٹنی رکھی ہوئی اور اونٹنی صاحبان عین وقت پہ دودھ اوپر. ایسی اونٹنی کو خادعون کہتے ہیں. ایسے شخص کو بھی یخادعون اور خادعون کہتے ہیں کہ جب ضرورت کے وقت اللہ نے آواز لگائی ان تقرض اللہ قرضا حسنا تو فرمایا اذهب انت وربك هاهنا قاعدون. موسیٰ کے وقت اللہ نے آواز لگائی کہ موسیٰ اپنی قوم سے کہو آؤ اب ضرورت ہے تمہاری ہمیں اور کرو جہاد اللہ کی راہ میں. تو موسیٰ کی قوم نے کہا موسیٰ اذهب انت وربك، تو تم اور تمہارا رب جلدی جاؤ، فقاتلون اور لڑائی کرو اور جیت گیا تو ہمیں بتانا. ہاہنا قاعدون، ہم یہیں بیٹھے بس بلا لیں کریں. ہمارا معاملہ اس سے کچھ کم نہیں، کچھ کم نہیں ہے. سارے میں نے اسے وہ آپ کو مثال دی تھی، میں نے اسلام کے لیے لڑیں گے، اسلام کے لیے نعرے بازی کریں گے، اسلام کے لیے لکھیں گے، اسلام کے لیے مر بھی جائیں گے، مگر اسلام پر عمل نہیں کریں. مین چیز یہ نہیں تھی کہ تم مر جاؤ، مت مرو، زندہ رہو، اتنا عمل کرو، مگر عمل کرو. جب عمل کی بات آتی ہے اس وقت معلوم ہو جاتا ہے کہ معاملہ سارا ٹھس. یہ سجدے میں گر گئے ظالم جب وقت قیام آیا. کہا کھڑے ہو جاؤ، تجھے اب یہ سجدہ کر لے. اب سجدے کا وقت نہیں ہے، اب کھڑے ہونے کا وقت ہے، اقامت کا وقت ہے. تو سجدے میں چلے گئے. یہ وہ چیزیں ہیں غور کرنے کے بعد پھر آدمی کے سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں ہمارا معاملہ ایسے ہی ہوتا جا رہا ہے، ہمیں اس سے باہر نکلنا چاہیے. مگر اگر غور نہ کریں اس پر، صرف فائدے کے لیے 10 اور بغیر فائدے کے لیے 5 آیتیں اور کاروبار کے لیے 2 آیتیں اور مرنے کے لیے سورہ یاسین، تو پھر اس کا مقصد جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے اور آپ پر جو ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے وہ ذمہ داری جو ہے وہ آپ سے خود بخود دور چلی جاتی ہے. آگے آئیے صاحب، میں نے کہا تھا کہ تھوڑا تھوڑا اس کو لیتے ہیں. اب ذرا دیکھتے ہیں اس کے بعد کا جو دوسری آیت کا حصہ ہے، اس کا آخری چیز لے لیجیے. وما یشعرون لفظ ہے. یشعرون یعلمون بھی آ سکتا تھا کہ یہ جو کر رہے ہیں حرکتیں ان کو اس کا علم نہیں ہے. تب تو بات بن جاتی کہ معلوم ہی نہیں تھا. یعقلون بھی آ سکتا تھا، لا یعقلون، ان کو اتنی عقل ہی نہیں ہے کہ یہ سمجھیں اس بات کو. مگر لفظ کیا ہے؟ یشعرون. لفظ آیا شعور.
ایک ہوتا ہے کانشیس مائنڈ، ایک ہوتا ہے انکانشیس مائنڈ. یہاں لفظ آیا کہ ان کا مائنڈ انکانشیس ہے، کانشیس مائنڈ نہیں ہے. جیسے میں نے اس کا آپ کو لفظ کے معنی بتائے تھے، غشاوہ. تو میں نے کہا غشاوہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جیسے کسی کو انستھیزیا دے دیا گیا ہو اور اس وقت اس کے سامنے لوکل انستھیزیا کر دیا جائے تو اس کے بعد آپ کا ہاتھ پیر جہاں سے مرضی کاٹ لیں. اس لوکل ایریا میں جو مرضی پر آپ کرتے پھریں، دندناتے پھریں، آپ کو کچھ پتا نہیں ہوتا، مگر جیسے ہی وہ ایفیکٹ ختم ہوتا ہے، انستھیزیٹک ایفیکٹ، درد، اس کے بعد پھر یہ میرا ہاتھ بھی کاٹ دیا، پھر وہ ایک کوف کہ اب تو ایک ہاتھ بھی کم ہو گیا، پھر وہ درد کی تکلیف، اس کمی کی تکلیف. مگر جس وقت تک انستھیزیٹک پوزیشن ہوتی ہے وہ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، سن بھی رہا ہوتا ہے، اس کے سامنے وہ چاقو چھریاں چل رہی ہوتی ہیں، کچھ نہیں. یہی شیطان کا کام ہے کہ وہ آپ کو انستھیزیا میں لے جاتا ہے اور آپ کی کاٹا پیٹی وہ خود نہیں کرتا، وہ تو صرف آپ کو اس اسٹیٹ میں لے جاتا ہے. وہ آپ کا نفس خود ہی کرتا ہے سارے کام، وہ آپ کا ہی آدمی کرتا ہے، آپ کا ہی نفس کرتا ہے، آپ کے جیسی شخص کرتا ہے، وہ شیطان نہیں کرتا. یہاں بھی یہ لفظ آیا کہ جو ان کا مائنڈ ہے وہ کانشیس نہیں ہے، انکانشیس مائنڈ ہے، وہ شعور ہی نہیں رکھتے، لا شعوری والا معاملہ ہے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے. اور اس کے بے حساب معنی بھی آتے ہیں. اس کو اگر فلاسفیکل پوائنٹ آف ویو دیکھنا چاہیں، ٹو نو، ٹو فیل، ہیئر، پوائنٹ اینڈ سیکریٹ بھی لفظ آیا ہے، وہ کسی اور وقت اس کے اوپر رکھیں گے ورنہ سارا وقت اس میں نکل جائے گا. صرف لفظوں کی تشریح کرتے ہیں، اس پر آ گیا فی قلوبہم مرض. اب یہاں پر ایک چیز آ گئی کہ ان کے قلوب میں مرض ہو گیا، بیماری ہو گئی، ان کے قلوب میں ایک روگ لگ گیا ہے، ایک ڈیزیز ہے. ان کا قلب کیسا ہے؟ ڈیزیزڈ پرسنالٹی. آپ اگر سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے کسی کو ڈیزیزڈ پرسنالٹی قرار دیتے ہیں تو اس کے معنی نہیں ہوتے کہ وہ فزیکلی ڈیزیزڈ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ مینٹلی یہ جو ہے ڈیزیز ہے، سائیکولوجیکل. ایسا نہیں ہے کہ جس پر اعتماد کیا جائے، ایسے شخص کو ڈیزیز پرسنالٹی کہتے ہیں. اب یہاں پر ہم اور دیکھیں گے، پہلے دو لفظ آتے ہیں اس زمین میں، قلب کے ساتھ ایک اور لفظ آتا ہے فؤاد. قلب کے ساتھ ایک لفظ اور آتا ہے فؤاد. یہاں اس کا بھی ذکر نہیں ہے، وہ بھی آ جائے گا، مگر میں چاہتا ہوں کہ سامنے ان دونوں کو رکھوں تاکہ اندازہ ہو. جیسے پچھلی دفعہ میں نے آپ کو دو لفظ خاص طور پر بتائے تھے، ریب اور شک، کیونکہ جب آپ نے ترجمہ کیا تھا وہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، یا آپ نے جزء جگہ کیا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو آپ نے ترجمہ کر دیا تھا کہ یہ وہ کتاب ہے اس میں شک نہیں کرنا چاہیے. تو میں نے آپ سے کہا تھا شک تو خود عربی کا لفظ ہے، اور شک آیا بھی ریب کے ساتھ ہے. جیسے ایک جگہ آیا ہے شک مریب، میں نے لفظ بتایا تھا، شک بھی آ گیا، ریب بھی آ گیا. اگر یہ اس کے معنی شک ہے تو پھر یہ کیوں آ گیا؟ اور یہ اگر پورا کرتا ہے اس کے معنی تو پھر اس کے بعد اس کے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک مثال پھر دے دیتے ہیں اسی کی، تاکہ اور لوگ جو سمجھ نہ پائے، وہ تھے نہیں تو وہ سمجھ نہ پائے. شک کہتے ہیں کہ ایک نشان، لکیر نظر آئی، یہاں پر شک ہوا کہ شاید یہ سانپ گزرا ہوگا. ایک لکیر سی نظر آئی، یہ سانپ کی لکیر ہو سکتی ہے، ہوگی، مگر اس کے بعد دیکھ دکھا لیا کہیں سانپ نہیں تھا، ہوگا آیا ہوگا. تھوڑی دیر کے بعد آپ کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ بھول جاتے ہیں. یہ شک ہے. پردے کے پیچھے کوئی کھڑا ہے، کوئی چور ہے جو پردے کے پیچھے کھڑا ہے. اب آپ کا کیا خیال ہے؟ نیند آ جائے گی؟ نیند نہیں آئے گی. کب تک نہیں آئے گی؟ جب تک کہ پردہ ہٹا کر دیکھ نہ لیں. اسے ریب کہتے ہیں. تو فرمایا قرآن نہ جاننا شک نہیں ہے. ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں شک نہیں، اس میں ریب ہوتا ہے لوگوں کو، یعنی وہ جانتے ہیں کہ حقیقت ہے، دل ان کا ایسے ایسے رہتا ہے، انہیں معلوم ہے کہ اس کو پڑھنا ہے، اس میں دیکھنا ہے، اس پر چلنا ہے. بے چین رہتے ہیں مگر جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتے. شرطوں سے کہتے ہیں کہ ایسا نہ کرنے پر بے فکر بھی رہیں، بے فکر نہیں رہتے. وہ کوئی مسلمان خاص طور پر اور عام انسان عام طور پر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ڈیوائن کتاب موجود ہو اور انسانیت جو ہے اس کے خلاف کام کرے. ایسا نہیں ہوتا. وہ
جانتے بوجھتے آپ کانوں میں انگلیاں رکھتے ہیں کہ دیکھو سننا ہی مت اس کو. جانتے بوجھتے لفظ ہے یعرفون ابناءہم، اپنے باپ کو جیسے جانتے ہیں اس طرح جانتے ہیں یہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اس کے باوجود انکار کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ دیکھو وہاں پر مت جانا، اگر کہیں وہاں جاؤ گے تو اصل حقیقت سننے میں آ جائے گی تو ہمارے کام کے نہیں رہو گے. پھر تو یہ کیا ہے سارا ریب؟ یہ شک نہیں ہے. شک تو وہ ہوتا ہے جو معمولی چیز ہوتی ہے. ترجمہ ہم کہتے ہیں کہ اس میں شک نہیں، تو شک تو کیا ہے؟ اس میں ریب ہے یہ معاملہ کہ اگر تم نہ چاہو تب بھی تمہیں بے چینی رہتی ہے کہ اگر کیا ہے کیا اس میں. اسی طرح یہاں پر قلب اور فعل، قلب کہتے ہیں فہم و بصیرت، اور عقل و فکر کا سرچشمہ، جہاں سے یہ تمام چیزیں نکلتی ہوں، نیوکلیس ہو کسی چیز. اور فعل کیا ہے؟ جذبات، سوز، وہ گداز، اس کا منبع. فؤاد اور قلب جب دونوں ملتے ہیں تو ایک میں علم اور حکمت ہوتی ہے تو دوسرے میں نرمی اور محبت ہوتی ہے. ورنہ خالی وہ صرف یہ کسی کے پاس ہو جائے اور یہ رہ جائے. ابھی اس کو بھی دیکھیں گے، پہلے قلب کو ذرا مزید اور دیکھ لیں. اچھا، اس کا جو روٹ ہے اس کو سامنے لانے سے پہلے مجھے یاد دلائیے، اگر میں اس کے روٹ کو ایکسپلین کرنا بھول جاؤں تو ذرا سن لیجیے گا. صرف ریفرنس کے لیے کچھ غور نہ کیجیے، لکھیے بھی مت ورنہ بہت دیر ہو جائے گی. قلب کے سلسلے میں ریفرنس دے رہا ہوں قاری آپ کو 7ویں سورت میں اور آیت نمبر 179 فرمایا قلوب لا یفقہون بہا. قلب تو ہے مگر اس میں غور و فکر نہیں ہے، اس سے خالی ہے ان کا قلب. دوسری جگہ آیا سورت نمبر 48 کی 4 آیت میں هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین. اگر مومن کا قلب ہے تو اس میں ہم سکینت نازل کرتے ہیں، سکون، امن، ٹرانکوالٹی، پیس. اس کو کسی ٹرانکولائزر کی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں قلب چین اور امن سے رہتا. 57 کی 27 آیت میں فرمایا وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوا رَأْفَةً وَرَحْمَةً. ہم نے ان کے دل ایسے بنائے ہیں، حالانکہ یہ آیت عیسائیوں کے لیے آئی ہے مگر قلب کی بات آ رہی ہے، میں ایکسپلین کر رہا ہوں. ہم نے ان کے دل ایسے بنائے ہیں کہ ان کے دلوں میں رافت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. رافت و رحمہ. اس کے بعد 26ویں سورت کی 89 آیت میں ہے الا من آت اللہ بقلب سلیم. اگر ہم چاہتے ہیں تو کسی کو ایک سلامتی والا قلب عطا کرتے ہیں. سورہ 50 کی 33ویں آیت میں ہے من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. توبہ کرنے والا قلب عطا کیا ہم نے ان کو. 8ویں سورت میں ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب ہمارا ذکر ہوتا ہے تو ان کے قلب رونے لگتے ہیں، ان کے آنسو نکل آتے ہیں، ان کے قلوب نرم ہو جاتے ہیں. اور 2 جگہ نیگیٹو ایسپیکٹس میں بتایا ولیکن قست قلوبہم، مگر ایسا ہونے کے بجائے ان کے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے. پھر جگہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر ان کے جب دل سخت ہو گئے تو صرف ایسے سخت نہیں ہوئے کہ جیسے پتھر فہی کالحجارہ، وہ پتھروں کو بھی مان کر گئے. او اشد قسوہ، بلکہ وہ تو کوئی چیز ہی نہ رہی ہے، اتنے آگے نکل گئے. آئیے صاحب اور آگے آتے ہیں. قلب کی اور کیا تعریف ہو سکتی؟ مطلب جسمانی اعتبار سے نہیں، مطلب اور قلب کیا ہو سکتا ہے، اس کا لفظ بار بار قرآن میں آتا ہے اور
بڑی شد و مد سے ذکر کرتا ہے قلب کا، تو اس میں کیا ایسی چیز ہے کہ قرآن قلب کو بیس کرتا ہے، اپنی تمام چیزوں کی جو بیس ہے وہ قلب پر رکھتا ہے، چاہے وہ نرمی ہو، سختی ہو، اچھائی ہو، برائی ہو، خرابی ہو، وہ قلب کو بیس کرتے ہیں. کیا وجہ؟ پلٹتا ہے، قلب میں سماتے ہیں. ہاں جی، کیا کہہ رہے ہیں؟ پلٹتا ہے، متحرک ہے، ایک ایسی چیز ہے جسم کی جو ہمیشہ کام کرتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو ہمیشہ کام کرتی ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ سوتی ہے نہ اونگتی ہے. قلب کی کیفیت ہی ایسی نہیں ہوتی، قلب کی ذات ایسی ہوتی ہے کہ اگر قلب میں کام رات میں یا دن میں اونگا بھی اگر، that's it, period, finish. یہی وہ وجہ ہے، یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے، اس کو آپ فتویٰ یا کوئی حدیث نہ سمجھیے گا، میں اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں کہ میں یہ سوچتا رہتا تھا کہ اللہ نے یہ لفظ جو کہے ہیں کہ میں مومن کے قلب میں رہتا ہوں، تو میں نے کہا مطلب کیسے رہتا ہوگا؟ تو مومن کا قلب تشبیہ دی اپنے سے کہ جب تک کہ وہ قلب اجاگر رہتا ہے، متحرک رہتا ہے، اسی سے تحریک بنی ہے، جب تک چلتا رہتا ہے، قلب سے انقلابات آتے رہتے ہیں، وہی مومن کا جو قلب ہے وہ میں. تو اس قلب کی کیفیت جب ویسی ہو جاتی ہے تو اس کو تشبیہ دی کہ وہاں میں رہتا ہوں اس لیے ایسی ہو گئی ہے. وہ رہتا نہیں ہے وہاں، اس کی وہ کیفیت جو ہے وہ اللہ کی ذات کے قریب تر وہ کیفیت ہوتی ہے، کیونکہ وہ قلب ہمہ وقت ایک ہی کام میں لگا رہتا ہے کہ وہ اللہ کے ذکر کو یا اللہ کے دین کے قیام کے لیے محنت و مشقت کو قبول کرتا ہے اور ظلم اور جہالت کو نگیٹ کرتا ہے. آئیے اور آگے اسی سے آپ دیکھیں گے کہ متحرک، ہمہ وقت کام میں مصروف رہنا. تحریک بھی اسی سے نکلی ہے کہ مستقل کسی چیز کو چلاتے رہنا، جلا بخشنا، رکی ہوئی چیزوں کو رواں دواں کر دینا. to turn around, turn about، جو چیز ختم ہو گئی ہے اس کا احیا کر دینا، یا رینیسانس جسے کہتے ہیں وہ عمل، یا تجدید کر دینا، یا احیاء اسلام یا احیاء دین کے لیے کام کرنا. یہ تمام چیز بھی اسی سے قلب کے اس انقلابی پہلو سے نکلے ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ قلب جو ہے وہ کون کون سا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے قلب. قلب دو طرح کا ہوتا ہے، یا روشن ہوگا یا تاریک ہوگا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ روشن بھی ہو تاریک بھی ہو، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ڈیفینیشن جو ہم دیکھتے ہیں اس میں یہی ڈیفینیشن ہے. ظلم نور کا اینٹونیم ہے، اس کی ضد ہے. نور کا کوئی پلورل نہیں ہے. ظلم ایک ہے، اکائی ہے، مگر اس کا پلورل ہے ظلمات. نور کا کوئی پلورل نہیں ہے، لہذا اگر نور تو بس ایک ہی ہے، اکائی ہے، اس میں کوئی چیز آمیزش ہو گئی ظلم ہو جاتا ہے. تاریکیوں کے تو کئی پہلو ہو سکتے ہیں کہ ویسی تاریکی، ایسی تاریکی، اندھیری، بہت زیادہ، کم اندھیری، مگر نور ایک ہی چیز کو کہتے ہیں، روشن. بس تھا. نور کا کوئی پلورل نہیں ہے، نور ہے ہی یکتا. اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو نور ہے وہ اللہ کا نور ہے. بہرحال اب آئیے یہاں پر دو قسم کے قلب ہوتے ہیں، یا تاریک قلب ہوتا ہے یا روشن قلب ہوتا ہے. ہمارے کیسے ہوں گے؟ اپنا اپنا جائزہ بھئی، اپنا جائزہ لیتے ہیں تو مزہ آتا ہے، دوسروں کا کیا جائزہ ہے پتہ چلے نا. ہم اپنے آپ کو کیا سوچتے ہیں، ہمارا قلب کیسا ہونا چاہیے. ہم مسلمان، اچھا یہ سوچ کر لیجئے مسلمان ہیں الحمدللہ، اللہ نے مسلمان رکھا، مسلمان پیدا کیا، اور نام بھی ہمارا مسلمان ہے، اور ہمارے عقائد بھی اسلامی ہیں. یہ سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے، اس کی نفی نہیں ہے. اس کو سامنے رکھیے اور پھر بتائیے کہ ہمارا قلب کیسا ہونا چاہیے.
روشن ہونا چاہیے, تاریک نہیں ہونا چاہیے. مگر روشن کب ہوتا ہے؟ تو آپ ہوں گے مسلمان, آپ ہوں گے مسلمان, مگر آپ کے پاس علم اگر نہیں ہے تو ختم. میرا تو رونا 100 دفعہ کا یہ رہتا ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں تو سب سے زیادہ عالم ہونا چاہیے تھا, مگر 97% الٹریسی, یعنی مسلمانوں میں سب سے زیادہ جہالت, وہ کیوں ہے وہ اس پر آج بحث نہیں, مگر یہ ہے روشن ہونا چاہیے تھا. مگر وہ روشن کس سے ہونا چاہیے تھا؟ علم سے. علم ہے نہیں ہمارے پاس. اچھا صاحب, کیا بغیر علم کے روشنی مل سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی اسلامی پوائنٹ آف ویو ایسا ذہن میں آپ کو بالکل بلنٹلی شوٹ کوئی چیز دماغ میں ہو کہ ٹھیک ہے جی علم ہے, ہوگا, کچھ بھی ہوگا علم, مگر ایک وہ چیز بھی ہے جس سے روشنی مل سکتی ہے. سر اگر کوئی عابد ہو, اگر کوئی عابد ہو یعنی عبادت گزار, ان کا مقصد یہ ہے بہت عبادت گزار کوئی شخص ہو, تو کیا اس کا قلب منور نہیں ہوگا؟ کیوں بھائی؟ بات یہی ختم ہو گئی, بات یہی ختم ہو گئی. رسول کو رسالت دی جا رہی ہے تو پہلی چیز کیا بتائی جا رہی ہے؟ اقرا, یعنی کیا کرو؟ پڑھو, یعنی علم. پہلی شرط, رسالت نہیں دی گئی, کچھ بھی نہیں دی گئی, 40 سال ہو گئے, امین ہیں, صدیق ہیں, بیواؤں کی, یتیموں کی اور تمام لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, لوگ ان کا لوہا مانتے ہیں اور تفکر میں اور تدبر میں بیٹھ گئے آ کر غار حرا میں, مگر ابھی وہ ڈیوائن علم نہیں ہے. تو پہلی چیز رسالت دینے سے پہلے کیا دی جا رہی ہے؟ علم. اچھا صاحب, دے دی, پوری کتاب دے دی, لوح محفوظ سے اتار کر دے دی. علم کا خزانہ جسے کہنا چاہیے وہ بے بہا, جو کسی اور کو مل ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہیں پر آتے ہیں, وہ تو کسی کے ہاتھ سے کما کر نہیں ملا ہے. اس کے بعد یہ سب دینے کے بعد سمجھیے کہ روشن ہو گیا وہ قلب. اس کے بعد کیا پھر مزید اس کو روک دیا؟ پھر رسول نے پوچھا, یہ سب ہو گیا, پھر رسول نے پوچھا کہ اے اللہ کوئی دعا تو سکھا دیجیے. کیا دعا سکھائی جا رہی ہے؟ دعا بھی یہی سکھائی جا رہی ہے, ربی زدنی علما, کہو کہ اے رب میرے علم میں اضافہ کر. ہمارے ہاں تو علم ہے ہی نہیں, وہاں رسول کو پورا علم دیا گیا, اس کے بعد پوچھ رہا ہے اور دعا کچھ بتائیے, تو فرمایا یہی دعا ہے. علم, جو قومیں علم پر خدمت کرتی ہیں, محنت کرتی ہیں, مشقت کرتی ہیں, ہر گھر کے دوسرے گھر میں اسکول کھولتی ہیں, اب وہ قوموں کا معاملہ ذرا سوچئے کہ جن کے ہاں اگر نہ پڑھے تو پولیس لے جاتی ہے آ کر. ان کا فرض تو نہیں ہے, مگر اگر نہ پڑھے بچہ بھاگ جائے تو پولیس آ کر پکڑ کے لے جاتی ہے. اگر ماں باپ کی غلطی ہے تو ماں باپ جیل میں, اگر بچہ جان بوجھ کر نہیں پڑھتا تو یا تو اس کو کہیں جیل میں کریکشن ہاؤس میں یا فاسٹر ہوم لے کے آتا ہے, فاسٹر پیرنٹ کے پاس, وہاں جاؤ وہاں رہو, اور شاید یہ تمہارے ماں باپ اگر نہ کر رہا ہے تمہیں نہیں دے سکتے روشنی, تو کوئی اور ماں باپ تمہارے بنا دیتے ہیں فاسٹر پیرنٹ, یہ تمہیں روشنی دیں, یہاں جاؤ یہاں سے روشنی دیں. یہ کام ہمارا ہونا چاہیے تھا, پہرا تھا, ہے نہیں. روشن کب ہوگا قلب؟ علم ہوگا. علم کے بغیر روشن نہیں ہو سکتا. لہذا دوسری طرف تاریکی اس لیے ہے کہ جہالت ہے. ان کا جواب رہ جاتا تھا, وہ جواب یہ تھا کہ اگر ایک شخص عابد ہے, عابد کہتے ہیں عبادت گزار, اور عبادت لفظ آیا ہے عبد سے بنا ہے. اگر عبد کہتے ہیں غلام کو, یوں سمجھیے کہ میرا ایک غلام ہے اور میرا جو غلام ہے وہ میری خوب خدمت کرتا ہے, اسے عابد کہیں گے, یعنی میرا وہ عابد ہے. اب وہ اللہ کا بندہ تھا, اللہ کا غلام تھا, لہذا وہ اللہ کا عابد ہے. مگر وہ عبادت کیسی کہ اس کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ عبادت میں کرنا کیا ہے, یہ علم ہے. جب اسے معلوم ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے تو پھر اس کو عبادت کون کہے گا؟ ہو سکتا ہے بیٹا پتھر پھوڑ رہا باہر صبح سے شام تک, میں نے تو اس کو یہ نہیں کہا پتھر پھوڑنے کو, میں نے تو یہ کہا تھا یہاں آؤ پانی پلاؤ, یہ جا کر پتھر توڑ رہا ہے. اور کہہ رہا ہے اگر میں عابد ہوں, سارا وقت دروازے پر بیٹھا پتھر توڑ رہا ہوں, تو کیا میرا قلب روشن ہو جائے گا, میرا مالک مجھ سے خوش ہو جائے گا؟ تو مالک سے خوش کیوں کرو,
وہ تو سارا دن بیٹھا رہتا، صرف ایک وقت پانی پلا دیتا تو بھی خوش ہو جاتا، اس لیے کہ ضرورت کے وقت کام آئے. تو عابد اسے کہتے ہیں کہ جو وہ کام کی ضرورت ہو وہ پورا کرے، وہ کام نہیں جو اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ نے تو 100 جگہ کہہ دیا کہ تمہارا مال، تمہاری جان، تمہاری کھال، تمہارا بکری، تمہارا بکرا، تمہارا خون کچھ میرے پاس نہیں آتا. میرے پاس تو تمہاری نیت آتی ہے کہ تم نے یہ کیوں کیا. نیت تو آپ کی تھی نہیں، اس کو علم کہتے ہیں. آپ کی کوئی منزل نہیں، آپ کا کوئی گول نہیں، آپ کا کوئی جسے کہنا چاہیے کہ ایک ہدف نہیں ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے. تو لہٰذا آپ جو کچھ بھی کرتے چلے جائیں، سارا وہ معاملہ الٹا ہو جائے. جب علم آتا ہے تو کیا آ جاتا ہے؟ نور. روشن قلب ہو کب ہوتا ہے؟ جب علم ہو. اور جب علم ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نور ہوتا ہے. کیوں بھائی؟ یہی ہے نا. نور کیا چیز ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، یہی تو نور ہے. مگر علم نہ ہو تو وہاں نور نہیں ہوتا، وہاں پھر نور نہیں ہوتا. پھر وہاں کیا ہوتا ہے؟ جہالت ہو تو ظلم. یعنی اگر نور نہیں ہے تو ظلم ہے. مگر وہ ہے کیا ظلم؟ غرور، جہالت کا غرور. اس کو انگریزی میں آپ اگر نفسیاتی طور پر پیش کریں گے تو آپ کہیں گے کہ کمپلیکس پرسنالٹی، انفیریٹی کمپلیکس. مگر کرے گا کیسے ایکٹ؟ سپیریئر. میں تو ساری شاید کو ہے ہی نہیں، میرے جو کچھ نہیں میں. مگر ہے کب وہ؟ اس وجہ سے کہ یہاں تاریکی ہے، گمراہیاں ہیں، محرومیاں ہیں. وہ محرومیاں کیوں ہیں؟ جہالت ہے، لا علمی ہے. اس کے نہ ہونے کا نتیجہ کیا ہے؟ ظلم ہوا ہے اس کے اوپر، اور ظلم کا نتیجہ غرور سے نکل رہا. جب نور ہوگا تو کیا چیز آئے گی؟ تو ایمان کیا ہے؟ حق ہے. نور کا نتیجہ حق ہی نکلے گا، کیونکہ یہ خود حق ہے. جب یہ وہاں ہوگا تو حق ہوگا. تو جب حق یہاں ہوگا تو ساری چیزیں کیا ہوں گی؟ اور باطل کیا ہے؟ اور باطل کیا ہے؟ کفر ہے. دین حق کا نفاذ ہوگا، باطل ہے تو کفر ہوگا، اور کفر ہے تو یہاں کیا کس کا نفاذ ہوگا؟ طاغوت. طاغوت اس کو کہتے ہیں جس میں ظلم ہو. طاغوت اسے کہیں گے کہ جس میں تمام چیزیں اس کے اگینسٹ پڑتی ہوں، تب اسے آپ طاغوت کہیں گے. طاغوت کا نفاذ کہیں گے. اللہ کیا کہتا ہے ان دونوں کے لیے؟ وجعل الحق وزهق الباطل. طاغوت has to be vanished. اللہ کہتا ہے اس کو ختم ہو جانا چاہیے، یہ اب رہنا نہیں چاہیے. اور اس کے لیے کیا آتا ہے؟ دین حق کے لیے دو چیزیں آ گئی. کہا کہ تم فکر مت کرو، یہ زیادہ بھی اگر ہو جائیں اور چاہیں کہ اس کو ختم کر دیں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اگر یہ اپنی پھوکوں سے چاہیں گے کہ اس دین کو بجھا دیں تو یہ اپنی لگا لیں ایڑی اور چوٹی کا زور، ان کے گھروں سے وہ چیز شروع ہو جائے گی. پھر اس کے بعد ان کو سمجھاتے ہوئے آیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. آپ تو اس دین کو پھیلا دیجئے پوری دنیا میں، یعنی اس سسٹم کو نافذ کر دیجئے اور تمام سسٹم ختم کر دیجئے. اس لیے کہ یہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ جو حق ہے، جسٹ ہے. اب یہ میں نے وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے جو رکھی ہیں وہ قلب کی رکھی ہیں. بتانا مقصود کیا ہے؟ جو آیت آگے آ رہی ہے، فی قلوبہم مرض.
فزادہم اللہ مرضا. اگر کسی کا قلب ایسا ہے تو اللہ اس کے قلب کو مریض قلب کہتا ہے, اسے روگی کہتا ہے, تھرڈ ڈگری برن کہتا ہے, تھرڈ ڈگری کینسر کہتا ہے. It has to be cut from the amputed. اگر آپ یہ پوری کینسرس ہو گئی آپ کی انگلی, گینگرین اس کے اندر ہو گیا ہے, تو آپ کیا کریں گے اس کو؟ آپ چاہتے ہیں کہ پورا ہاتھ سیو کریں تو آپ اس کو یہاں سے کاٹ ڈالتے ہیں تاکہ مزید ہاتھ خراب نہ ہو. تو وہ جو کاٹ ڈالنا ہے وہ سیفٹی ہے باقی کے ہاتھ کی, تو فرمایا اس کو کاٹ ڈال. اگر ایسا نہیں کرو گے تو یہ بڑھتا چلا جائے گا. اور یہ بڑھ کیوں رہا ہے؟ اسی آیت میں دیکھیے آخری لفظ آ گیا, یکذبون لفظ آ گیا. اصل میں اس کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ جھوٹ پر ہے. نگوٹیزم کہتے ہیں امریکہ میں اس کو, کہ اتنا بڑا جھوٹ بولو کہ اگلا سوچ ہی نہ سکے کہ یہ جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے. اور وہ بولتے ہیں, گھر سے باہر نکل رہا ہوگا, اندر سے لڑائی جھگڑا, میاں بیوی ایک دوسرے کو مار پیٹ کے تمہیں hey how are you right good nice dandy how are you guys doing very good, ابھی مارا باہر سے نکل کے she's doing very good. جھوٹ 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 ملمہ بازی, ہم بھی ویسے کرنے لگے, ہمارا بھی معاملہ ایسے ہی ہو گیا. مگر وہ چیز کیا تھی؟ یکذبون, کہ سارا ان کا سسٹم جھوٹ پر بیس کرتا ہے, جھوٹ پر بیس کرتا ہے. اب وہ اس وقت بہرحال وقت نہیں ہے کہ وہ جھوٹ انٹرنیشنل جھوٹ کیسے ہوتی ہے, لوکل جھوٹ کیسے ہوتی ہے, نیشنل جھوٹ کیا ہوتی ہے. اب آئیے کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں اور وقت بھی ہمارے پاس 10-5 منٹ اور رہ گیا ہے. آگے ذرا ریفرنس کے لیے دیکھیے, اب ہمیں اپنا دیکھنا ہے, ہمیں کیا کرنا ہے, کون کیا کر رہا ہے. سورہ بقرہ نکالیے آیت نمبر 214. پڑھیے بھائی پڑھیے, چلو پہلے تو سب کو مل جائے نا وہ آیت. پیج نمبر آپ کی کچھ لوگوں کے پاس جو پیج ہے وہ 46 ہے, دیکھ لیں. مگر سورہ بقرہ نکال لیجیے, اس کی آیت نمبر 214 نکال لیں, یہ بہت آسان ہے. اور ترجمہ پڑھیے صاحب, عربی میں ذرا اور بھی دے دے کہ تاکہ ایک اندازہ رہے ہم کیا کریں. کیا تم کو یہ خیال ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تم پر ہنوز ان لوگوں کے سے حالات نہیں گزرے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں. ان پر ایسی تنگی اور سختی واقع ہوئی اور وہ یہاں تک جو چڑھا گئے کہ رسول تک, اور جو ان کے ہمراہ ایمان تھے بول اٹھے کہ اے اللہ مدد تب آئے گی, سن رکھو اللہ کی مدد قریب ہے. اچھا صاحب یہ ایک آیت ہے 214. یہاں پر ایک چیز جو کلیئر کر دی گئی, ام حسبتم, کیا خیال ہے تمہارا حساب نہیں ہوگا؟ حسبتم, کیا محاسبہ تمہارا نہیں ہوگا کس چیز کا؟ ان تدخلوا الجنہ, کیا تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ جیسے ہمارا اپنا خیال ہے کہ مسلمان تو سارے بس اللہ کے رسول وہاں کھڑے ہوں گے, آئیے جناب یہ رکا لائیے, آئیے تشریف لائیے. اور وہاں معاملہ رسول کا خود کیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپھی اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں یا فاطمہ یا صفیہ میں تمہیں وہاں آگ سے نہیں بچا سکتا, تمہیں تمہارا عمل بچائے گا, میں وہاں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. جو اپنی بیٹی اور اپنی پھوپھی کی مدد نہیں کر سکتا, آپ سب کو ہم کو لے کر کے چلیے جناب جنت آپ کے لیے. قرآن نے اس کی کلیئرفیکیشن کر دی, ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, کیا خیال ہے تمہارا ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے, یا جنت تمہیں ایسے ہی مل جائے گی, یا جنت اس لیے بنی ہے کہ تم کچھ بھی نہ کرو اور جنت کے تمہیں حقدار بنا دیا جائے, وراثت میں دے دیا جائے. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثْلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ, ہاں اگر ملے گی تو اس صورت میں ملے گی کہ جیسے پہلے کے لوگوں کو ہم نے آزمایا پھر ان کے لیے جنت دی. وَرَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَرَضُوا عَنْهُ, ہم آزمانے کے بعد ہم نے ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا. کیا معاملہ تھا, کیسے آزمایا؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ, کیسے آزمائے؟ سختیاں, تکلیفیں, صعوبتیں, بھوک پیاس سب کھینچ ڈالی. اچھا صاحب شاید اتنا ہی آزمایا ہو. اور آگے آئیے, وہ زلزلو, جیسے کہتے ہیں کہ زلزلہ آ جانا, زلزلو, ہم نے انہیں ہلا مارا, جو بچا تھا وہ بھی جھاڑ کے گرایا. حتی یقول الرسول, یہاں تک کہ پیغمبر خود بھی پکار اٹھا کہ اللہ
اگر یہ مال ضائع ہو گیا تو آپ کی نام لینے والا کوئی اور پیدا نہیں. یہ ضائع مت کیجئے, میں نے راس المال لا کر آپ کے آگے ڈال دیا ہے, کل مال ہے جو آپ کے پاس میں لایا ہوں, ایسے ضائع مت کیجئے. حتیٰ یقول الرسول, رسول چیخ اٹھا, والذین آمنوا معہ, اور ان کے ساتھ جو مومنین تھے وہ بھی چلا اٹھے کہ رب اب ہماری مدد فرما دیجیے. ہم ساری, اب ذرا ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آ رہا ہوں, میں وہ ایک دو ہی مثالیں دینا چاہتا ہوں تاکہ یقین رہے. ہو سکتا ہے آپ کہیں جی وہ چیخ اٹھے تھے تو ہمارا کیا معاملہ ہے, ہم بھی چیخ اٹھیں گے پھر تو ہم سے شاید ہو ہی نہ سکے. وہ چیخ کب اٹھے تھے؟ وہ چیخ اس وقت اٹھے تھے کہ جب وہ تمام چیزوں سے گزر چکے تھے. خباب کب چیخے تھے آ کر؟ جب خباب کہتے ہیں کہ جب میری پیٹھ, میرا گوشت, میری کھال, ہڈیاں نکل آئیں گوشت جل جل کر, جلاتے تھے لٹا کر, اور جب تک کہ خلاصی نہیں ہوتی تھی, جب تک کہ وہ آگ چربی سے بجھ جاتی تھی تو خود ہی چھوڑ دیتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, خانہ کعبہ میں استراحت فرما رہے تھے, جا کے خباب نے یہ کہا تھا یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا فرما دیجیے, اللہ سے کہیے بہت زیادہ تکلیف ہو گئی. تو رسول اٹھ کر بیٹھ گیا, خباب خدا کی قسم تم بڑی جلدی مچا رہے ہو, ابھی تم پر کوئی تکلیف آئی ہی نہیں. خباب کہہ رہے ہیں کوئی پیٹ میں جگہ ہی نہیں اب چلنے کے لیے, تو رسول کہہ رہا ابھی کوئی تکلیف آئی ہی نہیں تم کو. یہ تھی وہ تکلیف ہے. ہماری پیٹ تو ایسی کوئی گڑا ہے ہی نہیں, بلکہ گڑا بن بھی نہیں سکتا, وہ بہت ہی مضبوط موٹی پیٹ ہے. اور دوسری جگہ کیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کھڑا ہے مسلمان, اور کہہ رہا ہے کہ دامن اٹھا کر کہ یا رسول اللہ بھوک اور پیاس کا معاملہ یہ ہے کہ ہماری کمر ایسے ہو گئی دوہری, یہ پتھر باندھا ہے تو ہماری کمر سیدھی ہے. تو رسول بھی اپنا دامن اٹھا کر دکھا رہے ہیں, دو پتھر بندے ہوئے, تمہارے ایک ہے, میرے دو بندے ہوئے, میں اس سے زیادہ صعوبتیں اٹھا رہا ہوں. یہاں پہ بولا جاتا ہے حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ, اے اللہ کب کریں گے آپ ہماری مدد؟ اور مدد اپنی پرسنل مدد نہیں ہو رہی ہے, جان کی مال کی مدد نہیں ہو رہی ہے کہ یہ دین کب قائم ہوگا, ہم تو بالکل کمزور ہوتے جا رہے ہیں. جواب کیا آیا, متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب, بس تھوڑا نزدیک ہو, قریب تر منزل کے پہنچ گئے ہو, تھوڑا اور ہاتھ بڑھاؤ, منزل تمہارے ہاتھ میں. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا, وہ جو تمہاری خواہش ہے کہ تمہارے سامنے دین نافذ ہو جائے, نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین, مومنین کو بشارت دو کہ یہ ہونے والا ہے, یہ ہو کر رہے ہیں. نماز کا وقت ہو گیا ہے, کوشش یہ کریں کہ کچھ اگلی دفعہ درس کا سلسلہ اس طرح کر دیں کہ 5:45 بجے اگر اس سے 5 منٹ پہلے ہی ہو جائے عصر کی نماز, تو 6:15 سے مجھے دے دیں, 6:15 سے 7:15, تو کم از کم 1 گھنٹہ ہو تو سبجیکٹ کا. اب تو میری وہ شروع ہوئی ہے, میں نے تو ابھی وہ آیت کا مطلب اور وہ آئے ہی نہیں, ابھی تو میں نے آپ کو تمہید باندھی تھی تو پونا گھنٹہ نکل جاتا ہے. تو کم از کم 1 گھنٹہ آپ مجھے دیجیے تب, اور پھر مغرب کے بعد کیونکہ وہ ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے, وہ تمام خیالات جو ہیں وہ تو بڑی مشکل سے جب آپ کے جمع ہوتے ہیں تو پھر وہ سب منتشر ہو جاتے ہیں. اگر میں کہوں بھی کہ مغرب کے بعد پھر, تو وہ یقیناً وہ چیز نہیں ہو پاتی. تو لہٰذا آئندہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ 6:15 سے 7:15 تک میرا رکھتے ہیں. میرے لیے جیسا بھی مناسب 1 گھنٹہ مجھے ضرور دے دیجیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ تم نے دین کا فہم عطا فرما, قرآن کا فہم عطا فرما, اس کو پڑھنے, اس کو سمجھنے, اس کو یاد کرنے, اس پر عمل کرنے, اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما.